قربانی کرنے والے کے لیے مستحب عمل کیا ہے؟ چنانچہ جس آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے آغاز، جو ہی ذی الحجہ کی 1 تاریخ کی ابتدا ہوئی ہے تو اس کی آغاز ہی سے جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کر لے، اپنے جسم کے کسی عضو اور جز سے ناخن ہو یا بال وغیرہ ہو یا داڑھی وغیرہ ہو، مونچھ ہو یا منہ زیر ناف ہو، ناخن ہو، کسی چیز کو بھی صاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی کرنے والا اپنی جان کے فدیے میں قربانی کرتا ہے، اور قربانی کے جانور کا ہر جزو قربانی کرنے والے کے جسم کے ہر جزو کا بدلہ ہے۔ جسم کا کوئی جزء نزول رحمت کے وقت غائب ہونے کی صورت میں قربانی کی رحمت سے محروم ہونے کے مترادف شمار کیا گیا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حکم دیا ہے، لیکن 40 دن سے زائد مدت ہونے کی صورت میں ناخن کاٹنا اور بال صاف کرنا لازم ہوگا۔ لیکن یہ مسلمانوں کی شان نہیں، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کی یہ شان نہیں کہ یہ اللہ کا حکم جو ہے اس طریقے سے ہو اور پھر جو ہے یہ ہمیشہ اس طریقے سے بالوں کو اور ناخن وغیرہ کو صاف نہ کرے۔ اسلام نظافت پسند مذہب ہے، اس لیے جو ہے نظافت کو پسند کرنا چاہیے انسان کو۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے روایت نقل کی جاتی ہے مسلم اور نسائی وغیرہ کی، وعن ام سلمۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعضكم ان یضحی فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا وغیرہ جو ہے عبارت نقل کی گئی ہے مسلم شریف اور نسائی شریف کے اندر۔ مسلم شریف، نسائی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر، یہ روایت جو ہے مسلم کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201، قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان۔ مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 127، قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان۔ آگے جو ہے اس سلسلے مرقات المفاتیح میں ہے وظاہر کلام شراح الحدیث من الحنفیہ انہ یستحب عند ابی حنیفہ والاولی ان یقال المضحی یرا نفسہ مستوجبۃ العقاب، اس طریقے وہو القتل، اس طریقے کی عبارت جو ہے مرقات المفاتیح باب الاضحیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 306 جو مکتبہ امدادیہ ملتان پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر یہ تفصیل نقل کی گئی ہے۔ قربانی کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجی قاف 2 نقطے والی صفحہ عنوان ہے قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے، صفحہ نمبر 120 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔